جو نبی کو اپنی وسلم على سيدنا رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. حضرات علماء کرام، مشائخ عظام اور عزیز احباب اہل سنت و جماعت، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع تحفظ ناموس رسالت کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. ادب و تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو اہل سنت و جماعت کا مضبوط رشتہ اور مضبوط تعلق ہے، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. گجرات شہر کے اندر کئی سالوں سے وہابی سنی اختلافات کا معاملہ دبا ہوا تھا. حالات پرسکون تھے. دیوبندی مذہب کے کچھ انتہائی ذمہ دار لوگوں کو
اپنی پرانی شرارتی عادت کی بنا پر نہ جانے اچانک کیا سوجا کہ 2 برقی ایک پمفلٹ جو کہ جھوٹ، خیانت اور بہتان تراشی کا پلندہ تھا، گجرات شہر کے اندر تقسیم کر کے چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ اکابر علماء دیوبند نے اپنی کتابوں کے اندر منہ بھر کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ ہمارے اکابر نے ان کے اکابر کو 20 برس تک خط و کتابت اور پیغام رسانی کے ذریعے بارہا مرتبہ آگاہ کیا کہ تمہاری کتابوں کے اندر گستاخانہ عبارات بھری پڑی ہیں، خدا کے لیے ان سے توبہ کر لو، تمہاری عاقبت بھی سنور جائے گی اور امت مسلمہ کے اندر ایک فتنہ جو کھڑا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ علماء اہل سنت کا یہ قصور تھا یا یہ خوبی تھی کہ وہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کی نشاندہی کر رہے تھے اور انہیں عاقبت یاد دلا رہے تھے۔ دوسری طرف علماء دیوبند کا کردار یہ تھا کہ ان کے نزدیک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جائے جہاں مرضی، لیکن ان کے اپنے اکابر علماء دیوبند کی ناموس محفوظ رہنی چاہیے، اتنا ہی جھگڑا تھا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہ اپنے استادوں اور اپنے مولاناؤں کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ 2 ناموسوں کا مقابلہ تھا، ایک طرف ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھا، دوسری طرف ناموس اکابر علماء دیوبند کا تھا۔ ان لوگوں نے ہمیشہ اپنے علماء کے ناموس کی حفاظت کی غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ کو ہمیشہ ہی پس پشت ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے بالکل برعکس جبکہ زمانہ جانتا ہے کہ اکابر علماء دیوبند منہ بھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں لکھتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں۔ یہ پمفلٹ آ گیا جی کہ گستاخان رسول کون، بریلوی مولویوں کا اصل روپ جس سے سادہ لو مسلمان بے خبر ہیں، کیا ان گستاخان رسول کے پیچھے نماز جائز ہے وغیرہ وغیرہ، آگے بریلوی ملاؤں کا لفظ استعمال کر کے تو کوئی 25 نمبر اس میں ہیں جن میں جعل سازی، بددیانتی،
جھوٹ، حوالہ جات میں قطع و برید، نامکمل حوالہ جات پیش کر کے دراصل انہوں نے اپنا یہ مقصد پورا کرنا چاہا ہے کہ جو علماء دیوبند کو لوگ گستاخ رسول سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی توجہ علماء دیوبند سے ہٹا کر تو اس طرف کر دی جائے، بس یہ اتنا مقصد تھا اس کا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے، تجاہل عارفانہ کے انداز میں، یا جانتے تھے مگر غافل تھے اس بات سے کہ بفضل ہی تعالی گجرات شہر کی غالب اکثریت اہل سنت و جماعت کی ہے اور اکابر علماء دہلی کی عقیدت مند ہے، تو وہ اسے کس طرح برداشت کر لیں گے، کس طرح گوارا کر لیں گے، اور جب معاملہ بھی سارا جھوٹ پر مبنی، لہذا عقل والو، دانش والو، خود سمجھ لو کہ فتنہ کی آگ بھڑکانے کے سلسلے میں پہل کس نے کی ہے۔ یہ معاملہ بالکل واضح اور بالکل کلیئر ہے۔ اسی الزام کا جواب دینے کے لیے سنی عوام کا یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کی غیرت کو سینے میں لیے ہوئے بفضل ہی تعالی یہاں دل و جان کے ساتھ حاضر ہے، اور مقصد سب کا ہے یہی کہ واضح طور پر بتایا جائے کہ دراصل گستاخ رسول کون ہے، اور جو الزامات اہل سنت و جماعت پر لگائے گئے ہیں ان الزامات کی حقیقت کیا ہے۔ تو اسی خدمت کی انجام دہی کے لیے اس بندہ عاجز کو یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہاں حاضر ہو کر کچھ معروضات احباب اہل سنت و جماعت کی خدمت میں پیش کریں۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی بنیاد حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ مفتی محمد حبیب اللہ صاحب نعیمی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور توہین کا دار و مدار بھی بیان کر چکے ہیں، اور اس کی اہمیت بھی ارشاد فرما چکے ہیں۔ میں اب ان تمہیدی باتوں میں اپنا وقت زیادہ صرف نہیں کرنا چاہوں گا کہ موضوع بڑا لمبا ہے، بات بڑی اہم ہے۔ چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کچھ آپ حضرات کے گوش گزار کر سکو۔ میں نے قرآن کریم کی سورۃ التوبہ سے دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
ان دو آیتوں کا پہلے ترجمہ سماعت ہو، اس کے بعد میں گستاخان رسول کا کچھ تعارف آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر ان کے اعتراضات کے جوابات کی طرف متوجہ ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب۔ ارشاد گرامی ہے، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔ منافقین خوف زدہ ہیں، کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دل کی چھپی ہوئی گستاخی پر لوگوں کو خبردار نہ کر دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قل استہزئوا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرما دیجئے کہ تم گستاخیاں کر لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جو چھپ چھپ کے تم گستاخیاں کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو منظر عام پہ لا کے رہے گا، تمہاری گستاخیاں چھپی نہ رہیں گی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر حضور ان سے پوچھ لیں کیا کہ فلاں جگہ پر بیٹھ کے سر جوڑ کے تم کیا بک بک کر رہے تھے، کیا گستاخیاں کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ یہی جواب دیں گے، انما كنا نخوض ونلعب، کہ ہم تو محض وقت گزارنے کے لیے باتیں کر رہے تھے اور دل بہلا رہے تھے، یعنی ان گستاخیوں کے ذریعے ان کا دل بھی گستاخیاں کر کے بہلتا۔ آگے سنیے حکم ربانی، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ تعالی کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم مذاق کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے؟ لا تعتذروا، اب عذر اور معذوریاں پیش مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم دعوی ایمان کرنے کے باوجود، کلمہ ایمان پڑھ لینے کے باوجود یہ گستاخیاں کرنے کی وجہ سے کافر ہو چکے ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہو، مرتد عن الاسلام بن چکے ہو۔ ائمہ مفسرین بالاتفاق ان آیتوں کے تحت یہ لکھا کہ بظاہر کچھ کلمہ گو لوگ غزوہ تبوک کے سفر میں اور دیگر مواقع پہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راسخ العقیدہ صحابہ کرام سے تھوڑے سے ہٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ گستاخانہ باتیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بِاعلام الہی پتہ چلا تو آپ نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلوا کر حاضر کر لیا اور پھر ان سے یہ سوال کیا کہ یہ تم کیا بکواسیں کر رہے تھے؟ پہلے تو انہوں نے کیا انکار، کہا کہ نہیں 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 حضور، ہم بھلا گستاخی کر سکتے ہیں؟ جیسے آج کل کے گستاخ، ان کی گستاخی کا بیان کرو ان کی اکابر علماء کی تو کہتے ہیں نا 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 صاحب، وہ تو بڑے مولانا ہوئے ہیں، بڑے عالم ہوئے ہیں، بڑے متقی ہوئے ہیں، وہ بھلا گستاخی کر سکتے ہیں؟ مانتے ہی نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو باتیں تنہائی میں انہوں نے کی ہوئی تھی وہ جب من و عن ان کے سامنے بیان کر دی کہ فلاں تو نے یہ کہا، فلاں تو نے یہ کہا، فلاں تو ہنس دیا سن کر، کیا ایسا نہیں ہوا؟ اب بغیر تسلیم کیے کہ چارہ کار نہ تھا، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ پہلے مانتے نہیں تھے، پھر مان لیا، اور ماننے کے بعد اب بہانے۔ حضور سفر کر کر کے اکتائے ہوئے تھے راستے میں، بس یہ تھوڑا سا دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، ہماری تھوڑی نیت بے ادبی کی تھی یا گستاخی کی، بھلا ہم گستاخی کی نیت کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالی کی طرف سے دو باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ ایک تو یہ ڈانٹ کہ نادانو، گستاخو، کیا تمہیں دل لگی کرنے، دل بہلانے اور وقت گزارنے کی خاطر اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی باتیں ہی ملی تھی اور کوئی طریقہ نہیں تھا دل بہلانے کا؟ اور دوسرے نمبر پہ ان کے اوپر اللہ پاک نے آسمانوں سے فتوی کفر نازل فرمایا اور فرمایا کہ اب تمہیں عذر معذوری پیش کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے تمہاری نیت تھی یا نہیں تھی، نیت کے ساتھ بے ادبی کی یا بغیر نیت کے گستاخی کی، جیسے بھی گستاخی کی، اب تم معذرت پیش نہ کرو۔ اللہ تعالی کے نزدیک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اہل ایمان کے نزدیک تم کافر ہو چکے ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے۔ اس آیہ کریمہ کے تحت امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے اس بات پر اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا چاہے دل کے ارادے سے کرے یا دل کے ارادے کے بغیر کرے، گستاخ رسول بالاجماع کافر، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہے۔ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع۔ اس بنیادی مسئلے کو سمجھ لینے کے بعد اب آئیے میں اس آیہ کریمہ کی تھوڑی سی تفسیر اور تھوڑا سا شان نزول آپ حضرات کو قرآن پاک کی مستند تفاسیر سے عرض کیے دیتا ہوں، ذرا نمونہ بھی سامنے آ جائے کہ گستاخی کا نمونہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کیا چیز ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت ام التفاسیر تفسیر ابن جریر طبری مسمى جامع البیان کے بعد میں آنے والا ہر مفسر ان کے قیامت تک
باجماع ائمہ مفسرین ان حضرت کی تفسیر کا محتاج ہے اور محتاج رہے گا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری حدیث بیان فرماتے حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عيسى عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انما كنا نخوض ونلعب قال قال رجل من المنافقين يحدثنا محمد صلى الله عليه وسلم ان ناقة فلان بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا وما يدريه ما الغيب۔ جلد 10ویں ہے تفسیر ابن جریر طبری کی اور صفحہ نمبر 120 ہے بیروت کی چھپی۔ دوسرے نمبر امام حافظ ابن ابی حاتم رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر جس کا نام تفسیر القرآن العظیم ہے، حال ہی میں پہلی مرتبہ وہ چھپی ہے۔ اس کی 6ٹھی جلد صفحہ نمبر 1830 پہ بھی ان کی اپنی سند کے ساتھ یہی روایت موجود ہے انہی لفظوں سے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن جریر طبری کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ تفسیر الدر المنصور فی التفسیر بالماثور کے اندر 4تھی جلد میں صفحہ نمبر 210 ہے، اس میں بھی یہ روایت اسی طرح موجود ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ مسلم و بخاری کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے بھی اس حدیث کو اپنی تفسیر کے اندر اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام حافظ ابن المنذر نے اپنی تفسیر کے اندر، امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی تفسیر کے اندر، اور امام ابو شیخ الاصبہانی نے اپنی تفسیر کے اندر اس روایت کو انہی لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ منافقین میں سے ایک شخص نے یہ کہا، منافق تو اس کو اس کی اس بکواس کی بنا پر کہہ دیا گیا، وگرنہ اس سے پہلے اس کی منافقت کا ثبوت کوئی نہیں تھا، کلمہ گو مسلمان کہلانے والا تھا، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں سفر جہاد کے اندر سرکار کے ساتھ رواں دواں تھا۔ ایسے ایک شخص نے یہ کہا، یحدثنا محمد ان ناقۃ فلان بوادی کذا وکذا فی یوم کذا وکذا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ غیب کی خبر دیتے ہیں کہ فلاں صحابی کی اونٹنی فلاں روز فلاں فلاں مقام میں تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وما یدریہ بالغیب، اور ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی کیا خبر۔ الفاظ اس کلمہ گو نے کہے۔ دوسری روایت کے اندر الفاظ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہیں کہ ما یدریہ مل غیب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر ہو کہ غیب کیا چیز ہے۔
بس اتنا کہنا تھا کہ قرآن پاک کے اندر یہ دو آیتیں اتر آئیں جن کے اندر آیت کے سرنامے کے اندر اس بات کے کہنے والے کا نام منافق رکھا گیا، اور پھر اس کو ڈانٹا گیا کہ کیا تمہیں وقت گزاری کے لیے اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہی ملی تھی، کوئی اور بات نہیں ملی تھی؟ حالانکہ ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہ جاننے کی بات کہہ کر اس نے ڈائریکٹ گستاخی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مگر رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ یہ گستاخی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں، بلکہ حضور سے پہلے یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کی آیتوں کی شان میں گستاخی ہے، اور پھر کہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اور اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ یہ شخص جس نے یہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی کیا خبر، جس شخص نے یہ کہا ہے یہ گستاخی نہیں بلکہ دار اسلام سے خارج کافر اور مرتد ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ایک ایسا نمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اور اس پر عرش مجید سے یہ آیات اور یہ احکام آ گئے۔ کیا تھا وہ؟ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ غیب جاننے کی نفی کرنا۔ تو اس بےہودہ گوئی کی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے میں اب تو کوئی شک باقی نہیں، لیکن تلاش کرتے ہیں آئیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں یہ ایک گستاخی کا واقعہ پیش آیا۔ اس گستاخی کے واقعہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو گستاخ تھے ان کو منافق بھی کہا گیا اور ان کو دار اسلام سے خارج مرتد بھی قرار دیا گیا۔ تو ان گستاخوں کی میراث صحیح معنی میں آیا علماء دیوبند کے پاس پائی جاتی ہے یا علماء اہل سنت و جماعت بریلی کے یہاں؟ اللہ کے فضل و کرم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب شریف کا، علم غیب شریف کا یہ مذاق اڑانا اور یہ گستاخی کرنا، کوئی سنی بریلوی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اکابر علماء دیوبند کی مستند کتاب اور معتبر کتاب تقویت الایمان، مصنف شاہ اسماعیل دہلوی جو کہ امام الطائفہ ہے، پھر آگے اس کے عقیدت مندوں کی نجدیت معابی میں، وہابیت معابی میں کئی برانچیں اور کئی شاخیں چلی۔ اہل حدیث کہلانے والے بھی اسی شیخ الطائفہ کے عقیدت مندوں میں ایک گروہ ہے۔ باللہ ورسول وآیاتہ ورسولہ کنتم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو اللہ کی گستاخی بھی قرار دیا، قرآن کی گستاخی بھی قرار دیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی قرار۔ بھلا یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو اور اللہ تعالیٰ کا گستاخ نہ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو
اور قرآن مجید کا گستاخ نہ ہو؟ تو آئیے بات کو شروع کرتے ہیں اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی تعظیم اور توہین کے مسئلے سے، کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں توحیدیے۔ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ توحیدیے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا گستاخ ہو اور پھر توحیدیہ بھی ہو، اللہ تعالی کی توحید کا ماننے والا بھی ہو؟ ہاں، مگر توحید بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک توحید ابلیسی ہوتی ہے اور ایک توحید جبریلی ہوتی ہے۔ توحید ابلیسی کے قائل وہ ہو سکتے ہیں، اور میں اس کی یہ صرف 3-4 مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ ان کے نزدیک توحید کی ان کے نزدیک کیا پہلو ہے۔ تو سب سے پہلے میرے ہاتھ میں فتاوی دارالعلوم، بولو بولو، فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ ویسے ہمیں کہتے ہیں مشرک، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور عیسائی مشرک ہے نہیں؟ ذرا بتاؤ، عیسائی مشرک ہیں؟ کیا قصور ہے ان کا؟ کیوں مشرک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اور اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ، یہی قصور ہے نا؟ اور اللہ کو باپ کہتے ہیں اپنا، یہی قصور ہے نا ان کا؟ تو اب اس بات میں تو کوئی شک نہ رہا کہ اللہ کو ماں یا باپ کہنا یقیناً شرک ہے، اور ایسا کہنے والا یقیناً مشرک ہے، اور جو ایسے کو مشرک نہ کہے وہ بھی مشرک۔ لیجئے میں ایک ایسی بات پیش کر رہا ہوں کہ شاید آپ حضرات کو اس کا پہلے پتہ نہ ہو، لیکن دعوت دیتا ہوں توحیدیہ کہلانے والوں کو، دعوت دیتا ہوں بات بات پر شرک کی الٹی کرنے والوں کو، دعوت دیتا ہوں کہ اس پہ غور کریں اور غور کرنے کے بعد بتائیں کہ کیا دارالعلوم دیوبند کے مفتی اور دارالعلوم دیوبند کی علماء اس کی تصدیق کرنے والے اور اس کے چھاپنے والے عیسائیوں یہودیوں کی طرح مسلمان ہے یا مشرک؟ مگر انصاف شرط، انصاف شرط، خدا کے لیے خدا لگتی کہنا، خدا لگتی کہنا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 1 صفحہ نمبر 74 سوال نمبر 22۔ سوال یہ ہے، ایک کتاب گجراتی زبان میں ایک نظم پر مشتمل ہے، کتاب مدارس اسلامیہ میں بغرض تعلیم داخل ہے۔ یہ کون سے مدارس اسلامیہ ہیں؟ دیوبندیوں کے، پوچھنے والا بھی دیوبندی، بغرض تعلیم داخل۔ ان حضرات کے یہاں فتوے کا معیار دوہرا، اپنوں کے لیے فتویٰ اور دوسروں کے لیے فتویٰ اور۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اگر میں چاہوں تو 1 گھنٹے تک صرف اس دورے معیار کے دلائل دینے میں میں گفتگو کر سکتا ہوں۔ ان کے یہاں دورہ معیار ہے، دورہ معیار۔ دیوبندی صاحب نے فتویٰ پوچھا، مسئلہ پوچھا کہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں یہ کتاب بغرض تعلیم داخل ہے، اس کا ایک شعر اس مضمون پر مشتمل ہے۔ اب شعر کا مضمون سنیے جو ان کے دینی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ جی، اے اللہ تو ہمارا باپ ہے، تو ہماری ماں ہے، معاذ اللہ، سب کہیے معاذ معاذ۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
فرما دو اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، باقی سبھی اس کے نیاز مند ہیں۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ کسی نے اس کو جنم دیا، نہ وہ کسی کا مائی باپ اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ مگر دیوبندی مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس کتاب کا ایک شعر یہ ہے، اے اللہ تو ہمارا باپ ہے، تو ہماری ماں ہے، تو روزی دیتا ہے، تو ہم کو پالتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مصرع اول میں شرک ہے یا نہ؟ سوال صاف ہے نا جی، بالکل کلیئر۔ اچھا جی، جواب کے اندر یہ لکھا ہے کہ شرک و کفر کا حکم نہ کیا جاوے گا، لیکن بچنا ایسے الفاظ سے ضروری ہے کہ ایہام غیر مقصود کا نہ ہو۔ حکیم صاحب دیکھیے ذرا، میں غلط تو نہیں؟ یہ دیکھیے، یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے۔ شرک و کفر کا حکم نہ کیا جائے گا، لیکن بچنا ایسے الفاظ سے ضروری ہوا کہ ایہام غیر مقصود کا نہ ہو۔ یہ جناب دیوبند کے مفتی اعظم، سابقہ مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمان دیوبندی صاحب نے یہ جواب دیا ہے، اور جواب دو باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اے اللہ تو ہمارا باپ ہے، تو ہماری ماں ہے، اس کے اوپر شرک اور کفر کا حکم نہ کیا جائے گا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ماں بھی کہہ لیا، باپ بھی کہہ لیا، ابھی تک شرک نہیں ہوا، اب پھر خود ہی سمجھیے کہ خدا جانے پھر شرک چیز کیا ہے۔ ماں کہنے سے بھی شرک نہیں ہوتا، باپ کہنے سے بھی شرک نہیں ہوتا، تو پھر شرک ہے کیا؟ البتہ یہ کہا ہے کہ ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے غیر مقصود کا ایہام ہوتا ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ یہ کتاب کسی بریلوی کی نہیں جناب، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ اس کے اندر جو دیوبند ہے اس کا آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ پاک کو ماں کہنا، اللہ پاک کو باپ کہنا نہ شرک ہے نہ کفر ہے، یہ ہے ان توحیدیوں کی توحید۔ بات بات پہ توحید کا دعویٰ کرنے والے، ابھی پتہ نہیں کہ اہل سنت و جماعت کے پاس ان کی خرافات اور ان کی گستاخیوں کی کتنی زیادہ طویل لسٹ ہے۔ یہ ایک بات تھی مثال کے طور پر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ دوسرے نمبر پہ ان کے نزدیک کیا معیار ہے اللہ تعالی کی توحید کا؟ پہلا معیار تو یہ ہوا کہ وہ ابا بھی بن جائے، وہ امی بھی بن جائے، توحید میں دیوبندیوں کی توحید میں فرق نہیں پڑتا، ان کے نزدیک یہ شرک کفر نہیں ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ اپنے دعوی توحید میں سچے ہیں تو ان تمام دیوبند کے بڑوں کو کافر اور مشرک قرار دے کر اپنے عقیدے کی سچائی کا اعلان کریں، ورنہ پھر توحیدیہ اور مواحد کہلانا آج کے بعد بند کر دیں۔ دوسرے نمبر پہ انہی حضرات کی مشہور و معروف کتاب فتاوی رشیدیہ میرے پاس موجود ہے، شاہ اسماعیل دیلوی کی یک روزی موجود ہے، شاہ اسماعیل دیلوی کی کتاب ایذاء الحق کا حوالہ موجود ہے، جس میں صاف لفظوں میں جو بات ان سب نے کہی ہے ان کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا، معاذ، کذب باری تعالی ممکن ہے، معاذ۔ دلیل کیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
تو جب ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ بھی ایک چیز ہے، معاذ اللہ اس پر بھی وہ قادر ہے، پھر اور برائیوں پر بھی وہ قادر ہے۔ جہد المقل محمود رسن دیوبندی صاحب کی ایک کتاب، اس کا تو موضوع ہی یہی۔ ان سب لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر اللہ پاک کو جھوٹ پر قادر نہ مانا جائے، اگر اللہ تعالی کے لیے جھوٹ بولنا ممکن نہ مانا جائے تو لازم آئے گا کہ بندے کی قدرت زیادہ ہو جائے، اللہ تعالی کی قدرت کم ہو جائے، کیونکہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تو اللہ بھی اگر جھوٹ بول سکے تو تب تو بندے کو بھی یہ قدرت حاصل رہی، اور اگر اللہ جھوٹ نہ بول سکے تو پھر بندے کی قدرت بڑھ گئی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اسی طرح جہد المقل کے اندر یہاں تک لکھا کہ ہر مقدور عبد مقدور الہی ہے، اور اس کا معنی یہ کیا کہ جو قبائح اور برائیاں بندہ کر سکتا ہے وہ سب برائیاں اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر نہ رہے گا۔ اب بندہ جو برائیاں کر سکتا ہے، میں ان کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا، آپ خود ان کو جان سکتے ہیں۔ علماء دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فیصلہ ہفت مسئلہ کے اندر مسئلہ امکان کذب اور قدرت باری تعالی کے بارے میں بھی فیصلہ کیا، کاش اسی کو پڑھ کے سمجھ لیتے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں دو باتیں ہیں اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں جن کو ملحوظ رکھنا ساتھ ساتھ ضروری۔ ایک تو یہ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور دوسری یہ ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی کہ اللہ تعالی ہر شے جس کو چاہے، اللہ تعالی ہر اس چیز پر قادر ہے جسے وہ چاہے، اس کا یہ معنی۔ اور سبحان ربک رب العزت عما یصفون کا معنی ہے کہ پاک ہے تیرا رب، عزت والا رب، کس چیز سے؟ ان نقص اور عیب کی صفتوں سے کہ جن صفتوں کے ساتھ کفار، مشرکین اور گستاخ لوگ اللہ تعالی کو منسوب کرتے ہیں اور موصوف کرتے ہیں۔ ان دو باتوں کو ساتھ ساتھ رکھیں گے۔ اور لفظ اللہ جس ذات کا نام ہے اس ذات کی تعریف بھی یہی ہے، هو الذات الواجب الوجود، کہ اللہ کون ہے؟ وہ ذات واجب الوجود ہے، المستجمع بجمیع صفات الکمال، جس کی ذات میں کمال کی ہر خوبی موجود ہے، اور کمال کی تمام خوبیوں کی اس کی ذات جامع ہے، اور جب کمال کی تمام خوبیاں اس کی ذات کے لیے لازم ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نقص کی کوئی صفت، عیب کی کوئی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات کے اندر ہرگز پائی نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کی ذات اس کی ذات کمال کی تمام خوبیوں کی جامع ہے۔ جب کمال کی تمام خوبیاں اس کی ذات میں پائی جاتی اور نقص اور عیب کی تمام صفتیں جو ہیں ان سے اللہ پاک کی ذات پاک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو جھوٹ بول سکنے کے ساتھ موصوف کرنا، وعدہ خلافی کرنے کے ساتھ موصوف کرنا، اسی طرح اور جن جن کاموں کو بندہ کرتا ہے ان کاموں کے کر سکنے کے ساتھ موصوف کرنا جو ان میں برائیاں ہیں، تو ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات کے اندر نقص اور عیب کی صفتوں کو مان لیا جائے گا، اور جب عیب اور نقص کی صفتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں تسلیم کر دیا جائے گا تو وہ ذات صفات کمال کی جامع ہرگز نہ رہے گی۔ تو صفات کمال کی جامع نہ رہی تو وہ ذات پھر اللہ ہی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو پتہ چلا کتنا خبیث دعویٰ کیا اور کتنی خبیث گستاخی کی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کہ اس کے لیے
ہر وہ برائی جو بندہ کر سکتا ہے اس برائی کا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہونا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو کر سکنے والا ہونا قرار دے کر کے ان لوگوں نے معاذ اللہ دل واسطہ طور پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کے اللہ ہونے سے ہی انکار کر دیا. الیاذ باللہ الیاذ باللہ. تو یہ دو آیتیں اللہ ہر اس شے پر قدرت رکھتا ہے جسے وہ چاہے، اور اللہ پاک ان تمام صفات نقص سے ان تمام عیب کی صفتوں سے پاک ہے کہ جن کے ساتھ برے لوگ اور کفار مشرکین اور گستاخ اللہ پاک کی ذات کو موصوف کرتے. اس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ جھوٹ چونکہ صفت عیب ہے، وعدہ خلافی چونکہ صفت عیب ہے، ہر وہ برائی کہ جسے بندہ کر سکتا ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفت عیب ہے، لہذا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات جو ہے وہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون کے تحت وہ اس سے پاک ہے. اسی عقیدہ تنزیہ باری تعالیٰ کے نام کے ساتھ علماء متکلمین علم کلام کی کتابوں کے اندر یاد کرتے ہیں. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. رہی یہ بات لا ہی نہیں ہو سکتی، تو آپ کو پتہ چلا کتنا خبیث دعویٰ کیا اور کتنی خبیث گستاخی کی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کہ اس کے لیے ہر وہ برائی جو بندہ کر سکتا ہے اس برائی کا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہونا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو کر سکنے والا ہونا قرار دے کر کے ان لوگوں نے معاذ اللہ دل واسطہ طور پر اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کے اللہ ہونے سے ہی انکار کر دیا. الیاذ باللہ الیاذ باللہ. تو یہ دو آیتیں اللہ ہر اس شے پر قدرت رکھتا ہے جسے وہ چاہے، اور اللہ پاک ان تمام صفات نقص سے ان تمام عیب کی صفتوں سے پاک ہے کہ جن کے ساتھ برے لوگ اور کفار و مشرکین اور گستاخ اللہ پاک کی ذات کو موصوف کرتے. اس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ جھوٹ چونکہ صفت عیب ہے، وعدہ خلافی چونکہ صفت عیب ہے، ہر وہ برائی کہ جسے بندہ کر سکتا ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفت عیب ہے، لہذا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات جو ہے وہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون کے تحت وہ اس سے پاک ہے. اسی عقیدہ تنزیہ باری تعالیٰ کے نام کے ساتھ علماء متکلمین علم کلام کی کتابوں کے اندر یاد کرتے ہیں. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. رہی یہ بات کہ جھوٹ کیوں نہیں بول سکتا اللہ پاک وحدہ لا شریک، تو اس میں نادانوں نے یہ کہا کہ قدرت میں کمی ہو جائے گی، ایسا کہیں، لیکن دانشوروں نے یہ کہا، خود علماء دیوبند کے پیر و مرشد نے یہ کہا، تمام اکابر ائمہ دین ائمہ اہل سنت و جماعت نے کہا کہ معاملہ اس طرح نہیں بلکہ معاملہ اس طرح ہے کہ جھوٹ اور تمام وہ برائیاں جن کو بندہ کر سکتا ہے ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں، ان کے اندر یہ خوبی ہی نہیں پائی جا سکتی کہ وہ اللہ تعالی کی قدرت کے ساتھ متعلق ہو سکیں. ان کے اندر یہ صفت اور یہ خوبی ہی نہیں پائی جا سکتی کہ وہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی وہ ذات بابرکات کی قدرت کے ساتھ متعلق ہو سکیں. تو اس میں کمی اللہ کی قدرت کی لازم نہیں آتی، بلکہ دراصل کمی جو ہے وہ ان خبیث کاموں کے اندر ہے. ان کی ضلالت اور ان کی دناعت اور ان کی کمینہ پری جو ہے وہ ان کو اس قابل نہیں رہنے دیتی، یہ قابل نہیں رہتے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی قدرت کے ساتھ ان کا تعلق ہو سکے. تو بات اصل میں یہ اب پتہ چلا کہ ان توحید کے دعوے داروں کی توحید کیا ہے کہ ان لوگوں نے ہر اس برائی کو اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن مان لیا اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا کر سکنے والا ہونا تسلیم کر لیا کہ جس برائی کو بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. الیاذ باللہ تعالی. یہ ان کی توحید کا دوسرا نمونہ ہے جناب والا. اور تیسرا نمونہ ان کی توحید کا. بڑے بنے پھرتے ہیں توحیدیے، ذرا دیکھیں اپنی توحید کے نمونے. یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے جی بلغت الحیران. یہ گجرات کے مماتی دیوبندیوں کے بزر جوہر کے والد استاد اور پیر مرشد
آجہانی مولوی عنایت شاہ بخاری کے استاد اور پیر و مرشد کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں. اس کتاب کا نام ہے تفسیر بلغت الحیران. اس کتاب کے اندر اللہ تعالی کی توحید بیان کیا جی انہوں نے. صفحہ نمبر 157 158 ہے اور پہل جو اس کے نسخے تھے ان میں سے یہ ایک نسخہ یہ لکھا ہے جناب. لوح محفوظ کے اندر یہ لکھا ہے کہ پہلے ذرہ بذرہ لکھا ہوا نہیں ہے لوح محفوظ، بلکہ جو چاہا تھا لکھا تھا. کس نے؟ اللہ پاک نے. سب چیز موجود کا عالم ہے. کون؟ اللہ تعالی. جو چیز موجود ہے اس کو جانتا ہے اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا بھی عالم ہے اور جس چیز کا ابھی ارادہ بھی نہیں کیا اس کا عالم نہیں، کیونکہ اصل میں وہ شے بھی نہیں. اور انسان خود مختار ہے اچھے کام کرے یا نہ کرے. اور اللہ کو پہلے اس سے کوئی علم بھی نہیں کہ کیا کریں گے، بلکہ اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا. اور آیات قرآن میں جیسا کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ وغیرہ بھی اور احادیث کے الفاظ بھی اس مذہب پر منطبق ہیں. معاذ اللہ. نتیجتاً اس گستاخ عبارت کے اندر مولوی عنایت شاہ بخاری کے پیر و مرشد اور اس کے استاد مولوی رشید احمد گنگوئی کے خلیفہ اور شاگرد بلکہ نفس ناطقہ مولوی حسین علی آفماں بچرا نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ معاذ اللہ اللہ پاک کو اس بات کا پتہ نہیں کہ آئندہ کوئی کیا کرے گا. جب کوئی کرے گا تب اللہ کو پتہ چلتا ہے اور کوئی کیا کرے گا اس کے کرنے سے پہلے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پتہ نہیں چلتا. ایک یہ دعویٰ کیا. دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ قرآن کی آیتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس عقیدے کی تائید ہوتی. معتزلہ کی اس عقیدے کی قرآن اور حدیث سے تائید ہوتی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیجیے صاحب، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو علم غیب اللہ تعالی کی ذات کا خاصہ مانتے ہوئے اور اقرار کرتے کرتے تھکتے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنے والوں کو مشرک کہتے کہتے تھکتے نہیں. کہتے ہیں کہ علم غیب خاصہ اللہ تعالیٰ کا اب اگر حضور کے لیے بھی مان لیا جائے تو برابری ہو گئی اور شرک لازم ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، ذرا اسے بھی سنی. آج سے کئی سال پہلے کالے کی منڈی میں اہل سنت و جماعت اور مماتی دیوبندیوں کے درمیان ایک مناظرہ ہوا تھا. موضوع مناظرہ تھا علم غیب. اہل سنت و جماعت کی طرف سے صدر مناظرہ میں تھا اور ان مماتی لوگوں کی طرف سے ان کے قاضی عصمت اللہ قلعہ بیدار سنگھ گوجرانوالہ کے رہنے، بہت بڑی اونچی ہستی ان کے مذہب کے اندر. وہ صدر تھے. دوسری طرف سے تو بڑے تمتراک سے وہ مناظرے کے سٹیج کے اوپر آ کے بیٹھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر آج مناظرہ ہونا ہے، لیکن تحریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں تھا، علم غیب کا لفظ تھا کہ علم غیب پر مناظرہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ صدر مماتیہ تحریر جو لکھی گئی ہے مناظرے کے بارے میں، اس میں کوئی یہ لفظ نہیں ہے کہ علم غیب کس کا زیر بحث آئے گا، بلکہ مطلق ہے کہ پہلے علم غیب کے موضوع پر مناظرہ ہوگا، پھر نور و بشر پر ہوگا۔ کہنے لگے جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم غیب پر مناظرہ کریں گے، اللہ کے علم غیب پر مناظرہ کریں گے۔ تو حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا کیوں اللہ تعالیٰ کی علم غیب میں کیا کوئی کمی ہے، آپ اس میں مناظرہ کریں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں صاحب، ہمارے نزدیک کوئی کمی نہیں، آپ کے بزرگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ آدھا عالم ہے آدھا جاہل ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کہ نہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں، ہماری کتابوں میں ایسا کوئی لکھا۔ میں نے کہا کہ ہم مناظرہ شروع کریں، ثبوت دینا ہمارا کام ہے، اگر ہم ثبوت نہیں دے سکیں گے تو اچھا ہے، تمہاری موج بن جائے گی، ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا، ہم ثبوت دیں۔ اگر ثبوت نہ دیں گے تو ہم جھوٹے ہو جائیں گے، آپ سچے ہو جائیں گے، مناظرہ تو کرو۔ اللہ شاہد ہے کہ 1 گھنٹے تک دونوں صدروں کا آپس میں اس موضوع پر مناظرہ ہوتا رہا، اور مناظرے کے تمام حاضرین اچھی طرح سمجھ گئے کہ مماتیوں کے صدر قاضی عصمت اللہ آپ دیدار سنگھ نے کس طریقے سے اور کیسے کیسے بہانوں کے ساتھ اور کیسی کیسی منت سماجت کے ساتھ اپنی جان اللہ تعالی کے لیے علم غیب کے موضوع پر بحث کرنے سے چھڑوائی، اور آخرکار جب ہمیں یقین ہو گیا اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ مناظرہ نہیں کریں گے، اور لوگوں نے سمجھا کہ اگر اسی طرح گفتگو اس بات پر ہوتی رہی تو اس بات پر گفتگو ہی میں وقت گزر جائے گا اور مناظرے سے مکمل طور پر ان کی جان چھوٹ جائے گی، لہذا انہوں نے درخواست کی کہ علماء اہل سنت و جماعت، ہمیں بات کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے علم غیب کے صحیح طرح سے قائل نہیں ہیں، لیکن مناظرہ شروع کرانے کے لیے چلو جو یہ بات کہتے ہیں اس طرح شروع کر لو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بات شروع کر لو۔ تب کہیں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کے موضوع پر گفتگو شروع ہوئی، سبحان اللہ، شروع ہوئی۔ شرک کہتے ہیں نا، شرک برابری کا نام ہے نا جی، برابر ہونے کا۔ جب اللہ کے لیے علم غیب ہے ہی نہیں پورا ان کے مذہب میں، مذہب کہنا چاہیے یا دھرم کہنا چاہیے، اللہ تعالی کے لیے علم غیب ان کے مذہب میں آدھا ہے ہی نہیں۔ جو ہو چکا اس کا وہ عالم ہے، جو ہے اس کا وہ عالم ہے، جو نہیں ہے اس کا وہ عالم نہیں ہے، جو آئندہ ہوگا یا جو آپ کرنے والے ہیں یا کریں گے ان کا بھی وہ عالم نہیں ہے۔ تو آدھا غیب اللہ کے لیے مانا، آدھا غیب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں مانا۔ تو اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم علم غیب ثابت کریں تو شرک والی بات اس میں کیسے لازم آ گئی؟ کیونکہ شرک تو کہتے ہیں برابری کو، برابری تو ہے نہیں، برابری تو تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے لیے پورا علم غیب مانیں گے، برابری تو تب ہوگی۔ یہ ہے جناب والا ان توحیدیوں کا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی توحید کو ماننا۔ تو ایمان سے بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ ذرا جوش کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ جواب دیجیے، گستاخی ہے کہ نہیں؟ جو کچھ ہم کریں گے اس کا اللہ کو کوئی پتہ معاذ اللہ پہلے سے نہیں، اور جو کچھ آئندہ کرنے والے ہیں ان کا بھی پتہ معاذ اللہ نہیں۔ جب ہم کریں گے تب معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا۔ یہ ہے جناب والا ان کا گستاخانہ دھرم۔ اب شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو اپنے دامن کے اندر اس قدر گستاخی کے دھبے رکھتے ہوئے اس کے باوجود اہل سنت و جماعت کو خواہ گستاخی کا الزام دے دیا ہے۔ یہ بات اصل میں وہی ہے جنہوں نے دوسرا پمفلٹ نکالا تھا اور اس پمفلٹ کے عنوان کے طور پر یہ لکھا تھا کہ چور مچائے چور۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کون ہے چور اور کون مچائے ہے شور۔ یہ ہے جناب والا چور اور یہ مچائے ہے شور۔ سارا معاملہ بالکل واضح۔
اور کلیئر آپ حضرات کے ساتھ. اس کے بعد میں آپ کو مزید تھوڑا سا آگے لے چلوں گا اسی سلسلہ کے اندر. یہ میرے سامنے اس وقت مولوی اشرف علی تھانوی کا ترجمہ قرآن مجید ہے. ترجمہ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 140 لکھا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. تھانوی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے اور تاکہ اللہ تعالی ایمان والوں کو جان لے لے. کیا ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالی ایمان والوں کو، مطلب یہ کہ پہلے جانتا جان لے. یہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو پہلے جانتا، اور جو پہلے جانتا ہے وہ جان لے. کیا مطلب؟ یہ اسی سلسلے کی ایک مثال ہے. اس سے آگے صفحہ نمبر 355 سورت کاف ہے، آیت نمبر اس کی 12 ہے ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا. تھانوی جی نے اس کا ترجمہ کیا. پھر ہم نے ان کو اٹھایا، اصحاب کاف کا قصہ ہے. پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ ان کے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف تھا، تاکہ ہم معلوم کر لیں. کیوں جناب، ہے کہ نہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل صحیح لکھا. تو یہ اللہ تعالی کے علم کے بارے میں یہ عزت تھانوی صاحب کا یہ ترجمہ ہے. ایک نمونہ اور دیکھ لیں 613 صفحہ تھانوی ترجمے کا. سورہ محمد سب کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آیت نمبر 31 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ترجمہ لکھا ہے تھانوی صاحب نے، ہم ضرور تم سب کے اعمال آزمائش کریں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں. پتہ چلا کہ پہلے معلوم نہیں. اسی طرح اور بھی اس کے اندر تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں اسی طرح کے تراجم. تو میرے دوستو، اللہ تعالی سے پہلے سے عالم ہونے کی نفی کرنا اور یہ کہنا کہ پہلے وہ علم نہیں رکھتا، کام کے ہونے کے بعد اللہ پاک علم رکھتا ہے، یہ آپ نے عقیدہ شنیعہ گستاخ عقیدہ یہ عنایت شاہ بخاری کے استاد کی کتاب میں بھی دیکھ لیا، تھانوی صاحب کے ترجمے میں بھی دیکھ لیا، اور اس کے اور بھی حوالے بفضل تعالیٰ میرے پاس موجود ہیں. مگر میں سارے حوالے آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کو نمونہ دکھلانا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی قسطیں پھر آئندہ کے لیے باقی قسطیں باقی رکھوں گا، اور آئندہ ضرورت پڑنے پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر ان کی توازو کے لیے بار بار حاضر ہوں گے. اعلان کرتا ہوں کہ یہ سب جھوٹوں کا پلندہ ہے اور میں ان کو منسوخ کرتا ہوں، اور آئندہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص ان کو چھپوانے کی جسارت کرے. نتیجہ کیا نکلا؟ لکھنے والے نے تو منع کر دیا کہ جھوٹ ہیں،
لیکن یہ اس کو چھاپ چھاپ کر تقسیم کر دیں تو کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ اب جھوٹا کون ہے؟ اب جھوٹے یہ ہیں جو تقسیم کرنے والے، فوٹو کاپیاں کروا کروا کر، اور وہ تو توبہ طائب ہو چکا ہے اور اقرار کر چکا ہے کہ سب جھوٹ فراڈ ہے اس میں۔ میرا خیال ہے اس کے بعد کسی اور جواب کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ اگر کوئی اور ان میں مرد میدان ہوتا تو نام لکھتے نا یہاں ضیاء اللہ شاہ بخاری کا کہ وہ اس کو پیش کر رہا ہے، پھر سمجھ آتی کہ کیا بہت ہے اگلا معاملہ۔ گستاخی نمبر 1، اس میں گستاخی نمبر 1 جو لکھی کیا ہے جی کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بریلوی ملاؤں کے کلمے، معذ لا الہ الا اللہ محکم دین رسول اللہ، لا الہ الا اللہ معین الدین رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، معاذ اللہ۔ لکھا ہے مرکزی طور پر 2 کتابیں ہیں جن کے حوالے ہیں تذکرہ غوثیہ اور انوار خواجہ۔ ایک کتاب کوئی فوائد فریدیہ جو اصل فارسی کی کتاب ہے، اس کے اردو ترجمے سے لوگوں نے نقل کیا ہے، اور فوائد فریدیہ کے جو مصنف صاحب ہیں ان کی علماء دیوبند نے اپنی کتابوں کے اندر بھرپور تعریف لکھی، اور جب تعریف لکھی ہے تو یہ بزرگ ان کے ہوئے، تعریف لکھی ہے تو یہ بزرگ ان کے ہوئے، لہذا یہ کلمہ جو ان کی کتاب سے لکھا گیا یہ بریلوی ملاؤں کا کلمہ نہ ہوا، یہ دیوبندی ملاؤں کا کلمہ ہوا، دیوبندی ملاؤں کا کلمہ۔ دوسری کتاب انوار خواجہ، ہاں پھر کہہ رہا تھا کہ اردو ترجمے سے لیا ہے، اب معلوم نہیں کہ فارسی میں کیا ہے اصل میں اور اردو ترجمے میں کیا ہے، اصل ملے تو پھر پتہ چلے کہ کیا، اور بڑے تنطراق کے ساتھ انوار خواجہ کا حوالہ دیا اور تذکرہ غوثیہ کا حوالہ دیا۔ انوار خواجہ کوئی غیر معروف کتاب ہے جسے کم از کم ہم لوگ تو نہیں جانتے، مگر انوار خواجہ کے حوالے سے یہ واقعہ خود اکابر علماء دیوبند کی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہی واقعہ تردید کے بغیر موجود ہے۔ میں یہاں ایک انکشاف کرنا چاہ رہا ہوں، اہل علم حضرات ذرا خصوصی توجہ فرمائیں۔ تذکرہ غوثیہ کا حوالہ دیا اور بہت حوالہ دیتے ہیں تذکرہ غوثیہ کا۔ یہ جناب لکھا ہوا ہے کہ حضرت غوث علی شاہ قلندر قادری پانی پتی یہ کوئی صاحب ہوئے ہیں، ان کے ملفوظات ہیں اور ان کے حالات ہیں، لکھنے والے کوئی شاہ گل حسن قادری ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے یہ 2 حوالے، لا الہ الا اللہ محکم الدین رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، یہ لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی گزارش میں یہ کروں گا، اوپر عنوان یہ لکھا ہے کہ بریلوی ملاؤں کے کلمے، جی اب یہ ایک انکشاف کر رہا ہوں، ذرا اس کی طرف آپ حضرات توجہ فرمائیے گا۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 17 مطبوعہ لاہور، صفحہ نمبر 17، اس میں یہ لکھا ہے کہ صاحب تذکرہ اور صاحب ملفوظات کہ جن کی زبان کے الفاظ اس میں نقل کیے گئے ان کلموں کے سلسلے میں، ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے قرآن شریف جو ہے اپنی بڑی والدہ صاحبہ سے پڑھا اور ہندوؤں کی وید پنڈت رام سنئی صاحب سے پڑھا، پھر فارسی کی کتابیں جو ہیں وہ بڑی والدہ صاحبہ سے پڑھی، سنسکرت سار سدا چندر کاتک پنڈت جی سے حاصل کی، عربی کی صرف نانا محمد حیات صاحب سے جو بڑی والدہ صاحبہ کے والد تھے پڑھی۔ بعد چند مدت کے ہمارے والد صاحب نے ہمیں اپنے پاس دہلی میں بلا لیا، یہاں مولوی محمد اسماعیل صاحب دہلوی سے بھی پڑھا اور مولوی شاہ اسحاق دہلوی صاحب سے بھی پڑھا۔ تو یہ
ان کلموں کے لکھنے والے جو ہیں یہ شاہ اسماعیل دیلوی کے شاگرد ہیں جناب، یہ کسی بریلوی عالم کے شاگرد نہیں ہے، مولانا بریلوی کے شاگرد نہیں ہے، نہ خلیفہ ہے، بلکہ یہ اکابر علماء دیوبند کے شیخ الطائفہ بزرگ جناب مولوی اسماعیل صاحب دیلوی کے یہ شاگرد ہیں۔ اور اسماعیل دیلوی کون؟ جن کی یہ کتاب صراط مستقیم کے حوالے میں آپ کے سامنے دے چکا ہوں، جن کی کتاب تقویت الایمان کے حوالے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ لہذا میں ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مبارک ہو کہ جن کلمے کے الفاظ کو، غلط الفاظ کو تم نے بریلوی ملاؤں کے کلمے قرار دیا تھا، وہ صاحب لکھنے والے جو ہیں وہ تو تمہارے شاہ اسماعیل دیلوی کے شاگرد نکلے، اور جب شاہ اسماعیل دیلوی کے شاگرد نکلے تو پھر یہ کلمہ ایمان سے بتائیے بریلوی ملاؤں کے کلمے ہوئے یا دیوبندی وہابی ملاؤں کے کلمے ہوئے؟ اب انصاف عقل والو تم لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، انصاف کرو، انصاف کرو۔ اور رہ گیا معاملات ہمارے نزدیک، تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر غالباً 150 سے لگ بھگ، کتاب میں بھول گیا ہوں اس وقت، یہاں ساتھ لانا، لیکن میری لائبریری میں موجود ہے، حوالہ غلط ہو تو انشاءاللہ میں ذمہ دار۔ فتاوی رضویہ سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ کتاب تذکرہ غوثیہ کیسی کتاب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر بڑی خطرناک باتیں لکھی ہوئی ہیں، بلکہ صریح کفریات بھی لکھے ہوئے ہیں، جس شخص کے پاس یہ کتاب ہو اسے چاہیے کہ جلا کر خاک کر دے۔ تو اس کتاب کے بارے میں جس سے یہ کلمے نقل کر کے معاذ اللہ بریلوی ملاؤں کے کلمے بڑے ذوق کے ساتھ کہا ہے، اس کتاب کے بارے میں بریلویوں کے اکابر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والوں کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ کتاب کس کے پاس ہو اس کے لیے فرض یہ ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اسے جلا کر راکھ کر دے، اور اسے مسلمان کو استفادہ کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر رکھنا حلال نہیں، اور یہ کہ اس کے اندر خطرناک باتیں ہیں، اور یہ کہ اس کے اندر صریح کفری عبارتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اس کتاب کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور اکابر علماء بریلی کا تبصرہ ہے اس کتاب کے بارے میں۔ اور پھر یہ کہ یہ کتاب جو ہے، اس کتاب کے اندر جن کے ملفوظات لکھے ہوئے اور حالات لکھے ہوئے اور جن کی زبان سے یہ کلمے لکھے ہوئے ہیں، وہ صاحب جو ہیں یہ دیوبندیوں کے شیخ الطائفہ شاہ اسماعیل دیلوی کے شاگرد ہے، اور شاہ اسماعیل دیلوی وہ مشہور زمانہ گستاخ رسول ہے کہ جس کی گستاخیاں سن کر آدمی کا کلیجہ جو ہے وہ دہل جاتا ہے اور آدمی کا سینہ درد جاتا ہے، ایسا مشہور گستاخ رسول ہے۔ لہذا جناب والا یہ کس طرح کہا جائے گا کہ یہ دیوبندی ملاؤں کے کلمے ہیں؟ یہ تو دیوبندی ملاؤں کے کلمے ثابت ہوئے۔ کیوں بھائی؟ یہ بریلوی ملاؤں کے کلمے ہوئے؟ کس کے کلمے ہوئے؟ دیوبندی علماء کے کلمے۔ پھر میں یہاں پر یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر بریلوی ملاؤں کے یہ کلمے بتائے تھے تو اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی کسی کتاب سے یہ کلمہ دکھاتے اور اس کلمے کی تائید دکھاتے، کلمے کی تائید دکھاتے، کلمہ بھی دکھاتے، اس کی تائید بھی دکھاتے، تب ان کی بات پائے ثبوت تک پہنچتی۔ لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب میں یہ ناپاک الفاظ ہرگز موجود نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس دیوبندی حضرات کے حکیم علومت یہ بھی انکشاف ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تھانوی حکیم علومت کی کتاب السنیۃ الجلیہ فی سلسلۃ الچشتیۃ العلیہ کے اندر باقاعدہ طور پر چشتی رسول اللہ والا یہ قصہ سارے کا سارا لکھا ہوا موجود ہے، اور تردید کے انداز میں موجود نہیں ہے بلکہ تائید اور استدلال اور استشہاد کے اندر موجود ہے۔ تو یہ کلمہ بریلوی ملاؤں کا نہ ہوا بلکہ یہ کلمہ دیوبندی ملاؤں کا ہوا۔ دوسرے نمبر پہ مولوی اشرف علی تھانوی کے نفس ناطقہ مولوی منظور احمد نعمانی، مولوی منظور احمد
नौमानी देवबंदी की किताब सैफ यमानी मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। सैफ यमानी, ये इस सैफ यमानी के अंदर भी इस सैफ यमानी के अंदर भी ये कलमा जो है जिसको बरेलवी का कलमा कहा है तो ये मौजूद है। सफ़ा नंबर 59। ये जनाब हकीम उल उम्मत देवबंदिया मौलवी शैफ अली थानवी के शागिर्द अकीदतमंद और नफ्स नातिका और उनके वकील मुतलक अपनी किताब सैफ यमानी के सफ़ा नंबर 59 पे लिखते, हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स मुरीद होने के वास्ते हाजिर हुआ। शेख शिबली ने इरशाद फरमाया कि मैं तुझको एक शर्त पर मुरीद करता हूं कि जो कुछ मैं इरशाद फरमाऊं उसको बजा लावे। कबूल किया। शेख शिबली ने फरमाया कि अच्छा कलमा किस तरह पढ़ते हो? उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये लिखा हुआ तमहीद ईमान सवा नंबर 26 का हवाला दी, मगर तमहीद ईमान सवा नंबर 9 में एक मसला मौजूद है, उसको जरा आप खुद सुन लें। ये मेरे हाथ में तमहीद ईमान है, सवा नंबर इसका 109 है। मैं इसको पूरा आपको पढ़ के सुनाता हूं, देखें फिर। आपने ये लिखा है गुमराह फिरकों का हाल, फिर लिखा है कि फिरका दुम मुआन दीन और दुश्मनान दीन के खुद इनकार जरूरियात दीन रखते हैं और शरीक कुफर करके अपने ऊपर से नाम कुफर का मिटाते और मिटाने को इस्लाम और कुरान और खुदा और रसूल और ईमान के साथ तमस्कुर करते और बराह अगवा व तलबीस व शेवा इबलीस वो बातें बनाते हैं कि किसी तरह जरूरियात दीन मानने की कैद उठ जाए। इस तरह जाके लिखा है मकर अव्वल, ये कई मकर करते हैं इस्लामी अकायद को बिगाड़ने के लिए। तो मकर अव्वल ये लिखा है, इस मकर मलून का हासिल ये है कि जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेना, गोया खुदा का बेटा बन जाना है। आदमी का बेटा अगर उसे गालियां दे, जूतियां मारे, कुछ करे, उसके बेटे होने से नहीं निकल सकता। यूं ही इस मकर के मुताबिक जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया, वो अब चाहे खुदा को झूठा कज़ाब कहे, चाहे रसूल को सड़ी सड़ी गालियां दे, उसका इस्लाम नहीं बदल सकता। ये मकर को बयान किया है, गुमराह लोगों के मकर को, कि वो इस तरह मकर करते हैं। लेकिन इसके बारे में आगे वाज़ेह तौर पर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसका रद्द किया और कहा है कि ये उनका घमंड है, ये उनका मकर है और इस्लाम की रोशनी में ये बात बिल्कुल गलत है। आला हजरत ने इसकी तरदीद फरमाई। इसके बाद और बातें भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये मामला जो है नमूना आपने देख लिया है। टाइम भी काफी हो चुका है, आप हजरात भी थके हुए हैं, मैं भी थका हुआ हूं। लेकिन आखिर में सिर्फ एक हवाला मारिफ अकाबिर उलमाए देवबंद का और एक बात यह पेश करके कि गुस्ताख रसूल हकीकत में कौन है। ईमान से बताइए कि उलमाए देवबंद ने गुस्ताखियां की, बोलो। तो उलमाए अहले सुन्नत ने कुफर का फतवा दिया कि नहीं? और ये हक था ना, ठीक है। लेकिन अगर उलमाए बरेली ने भी ये गुस्ताखियां की होती, तो अब बताइए कि उलमाए बरेली को काफिर कहना ये उलमाए देवबंद का फर्ज था कि नहीं? बोलो। तो जो गुस्ताख को गुस्ताख जानते हुए मुसलमान कहे, काफिर ना समझे, वो भी गुस्ताख काफिर मुर्तद है कि नहीं? बोलो। इन्होंने हमें गुस्ताख काफिर बनाया ना, माअल्लाह, इन्होंने बनाया ना। लेकिन ये मौलवी अशरफ अली थानवी की, ये मेरे हाथ में मलफूजात हैं, हिफाजत यौमिया, सफा नंबर 13 है, जिल्द नंबर है इसकी 7।
مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا کہ وہ ہم کو کافر کہتا ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ یہ دیکھ لیجیے، پتہ چلا کہ علماء بریلی دیوبندیوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہوئے کافر کہتے ہیں، لیکن علماء دیوبند علماء بریلی کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ علماء بریلی ان کے نزدیک گستاخ نہیں ہے، کیونکہ اگر گستاخ ہوتے تو یہ کافر کہتے، کیونکہ اگر گستاخ کو کافر نہ کہا جائے تو گستاخ کو کافر نہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب بالفرض اگر مان لیا جائے کہ علماء بریلی جو ہیں وہ گستاخ ہیں، تو اکابر علماء دیوبند جنہوں نے علماء بریلی کو مسلمان سمجھا ہے، ہمارا سوال ہے موجودہ یہ ریزگاری علماء دیوبند کے سامنے یہ سوال ہے کہ بتائیے تمہارے اکابر علماء دیوبند مسلمان تھے یا کافر تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اکابر علماء بریلوی کو گستاخ سمجھتے ہوئے کافر قرار نہیں دیا، تو وہ کون ہوئے؟ کافر نہ قرار دے کے وہ کون ہوئے؟ بولو، کافر ہو گئے نا، لیکن انہوں نے تو کافر قرار دیا نہیں۔ تم کافر قرار دیتے ہو، لہذا پتہ چلتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، اور اگر تم سچے ہو تو پھر وہ کافر اور جھوٹے۔ اب فیصلہ اس بات کا تم کر لو کہ یہ کفر اور جھوٹا پن جو ہے یہ تم نے اپنے گلے کا ہار بنانا ہے یا اپنے بڑوں کے سر کے اوپر تاج بنا کے اس کا رکھنا ہے، اس کا فیصلہ تم نے کرنا۔ اب یہ دیکھیے فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد 2 میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ اس فتاوے کے مفتی ہیں جناب والا مولوی مفتی محمد شفیع کراچی، صفحہ نمبر اس کا 142 ہے، پڑھیے اور عبرت حاصل کیجئے اسے۔ ایک سوال اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، میرا داماد، صفحہ نمبر 142 ہے جی، لکھا ہے کہ میرا داماد، ایک دیوبندی لکھتا ہے کہ میرا داماد اب مولوی حشمت علی لکھنوی رضا خانی فرقہ کا مرید ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی بریلوی ہو گیا میرا داماد، اور اس کا یہ خیال ہے اور خوب نعرہ لگاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی مشکل کشا، اور کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاءوں کو غیب کا علم ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، دین و دنیا کی سب نعمتوں کو دینے والا خدا ہے اور بانٹنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے۔ آپ فرمائیں کہ میرا داماد کافر ہے یا نہیں؟ اگر کافر ہے تو اس کا نکاح فسخ ہو گیا یا نہیں؟ یہ مفتی دیوبند مفتی شفیع کراچوی سے یہ سوال ہوا۔ یہ ساری باتیں کہ داماد میرا بریلوی ہو گیا، یہ اس کی عقیدہ، وہ کافر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اب وہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ ذرا اس کو غور سے سنیے اور پڑھیے۔ لکھا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے متعلقین کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور گستاخ، اور جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے معاذ اللہ وہ ضرور کافر ہوتا ہے۔ تو مفتی دیوبند یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی کافر نہیں ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی اور ان کے ماننے والے ہرگز کافر نہیں ہیں، اور کافر نہیں ہے تو پھر گستاخ رسول بھی نہیں ہے، اور جب کافر نہیں ہے گستاخ رسول نہیں ہے تو کافر اور گستاخ رسول کی تہمت لگانے والے خود کافر اور گستاخ رسول ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے متعلقین کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے کلام میں تعویل ہو سکتی ہے، اور لکھا ہے بناء علیہ تکفیر کرنا اپنے داماد کی صحیح نہیں، بلکہ وہ مسلمان ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی مشکل کشا، بیٹھتے اٹھتے نعرے لگانے والا، رسول اللہ اور تمام نبیوں کو علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم رکھنے والا، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، عقیدہ رکھنے والا، نعمتوں کا دینے والا، خدا بانٹنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ۔
گھر میں جائیں کوئی نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہوتی ہے، اس کو سلام عرض کرنا چاہیے. یہ عقیدہ رکھنے والا، یہ عقیدہ رکھنے والا داماد جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی کا اٹھتے بیٹھتے نام جپنے والا پکا سچا بریلوی داماد جو ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے. اس کا نکاح نہیں ٹوٹا ہے، اس کا نکاح نہیں ٹوٹا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بفضل تعالی بریلوی گستاخ رسول کافر بھی نہیں. اور اگر ان حضرات کے بقول بریلوی گستاخ اور کافر ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو کافر کو دیوبند کے مفتیوں نے بلکہ خود تھانوی صاحب نے ان کے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے کافروں کو مسلمان کہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مسلمان کہا. تھانوی اور مفتی شفیع دیوبندی بریلویوں کو کہیں مسلمان اور یہ بکیں کافر اور گستاخ. اب سوال یہ ہے کہ دونوں میں سے جھوٹا کون ہے اور دونوں میں سے سچا کون ہے؟ ذرا خود تلاش کرو. ہم اگر کچھ کہیں گے تو شاید آپ کو شکایت ہوگی، لیکن فیصلہ آپ کو کرنا ہے. وہ جھوٹے تھے آپ سچے ہیں، یا یہ کہ وہ سچے تھے تو آپ جھوٹے ہیں؟ آپ کے بقول وہ کافر گستاخ بنتے ہیں کیونکہ آپ کافر گستاخ بریلویوں کو کہتے ہیں اور انہوں نے بریلویوں کو کافر گستاخ نہیں کہا. تو جانتے ہوئے کفر اور گستاخی کو جو شخص کافر گستاخ کو کافر گستاخ نہیں کہتا وہ بھی کافر ہوتا ہے. لہذا تمہارے نزدیک وہ کافر اور گستاخ ہو گئے، اور اگر تم اپنے آپ کو جھوٹا کہو تو پھر تمہارا بیڑا یوں غرق ہو گیا، اور ان حضرات کو سچا کہو تو تمہارے اس جھوٹ کے سارے سلسلے جو ہیں تباہ برباد اور فنا فی النار و سقر ہو گئے. یہ ان کی کتابوں میں. اب تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کے اکابر ہمیں مسلمان کہتے ہیں اور یہ اپنے منہ سے ہمیں کافر بکتے ہیں، اپنے اکابر کا مقابلہ کرتے ہیں. اور کسی دی نہیں مننی، کم از کم اپنے وڈے نہیں تو مان لو، وڈے نہیں تو مان لو. اور بہت کچھ اس سلسلہ کی باتیں ہیں. اب میں بات کو ختم کرتے ہوئے یہ آخری چیز آپ کو دکھانے لگا ہوں. ایک تو ان کی توحید آپ نے دیکھی نا پہلے. شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون، کرانے والا کون؟ معاذ اللہ. وہ تو معاذ اللہ معاذ اللہ وہ تو وہی. یہ توحید ہے ان لوگوں کو، توحید ہے. حوالہ میرے پاس موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ تھی ان کی توحید. اور اب بتانے لگا ہوں ان کی معرفت. کیا بتانے لگا ہوں؟ بس یہ سن لیں اور بات ختم. ان کی معرفت. یہ میرے ہاتھ میں مولوی اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کی کتاب الفاظات الیومیہ والافادات القومی کی جلد نمبر 9 ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 182 اور 183. مولوی اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ میرے حیدرآبادی ماموں بڑے درویش اور عارف کامل بزرگ تھے. درویش بھی اور عارف کامل بزرگ. ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہوگا اور یاد بھی رکھنا ہوگا. پھر یہ لکھا ہے کہ لیکن ان کی باتیں بڑی حکیمانہ ہوتی تھی. یعنی بزرگ بھی، درویش بھی اور صاحب حکمت ربانی بھی. تو ایسے آزاد بزرگ نے بھی شریعت کا اتنا پاس کیا کہ منبر پر اپنی تکفیر کو گوارا کیا. اس حفاظت شریعت کا ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا. حیدرآباد سے مولوی اشرف علی تھانوی کے ولی بزرگ درویش اور عارف کامل حکیم ماموں جان حیدرآباد سے اول بار کانپور میں تشریف لائے. تو چونکہ جلے بنے بہت تھے، ان کے عارف درویش بزرگ جلے بنے ہوتے ہیں. چونکہ جلے بنے بہت تھے ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے. عبد الرحمن خان مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے. ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے. حقائق و معارف تھے ان کے پاس جناب. معتقد ہوئے. عرض کیا کہ حضرت واضح فرمائیے تاکہ سب مسلمان منتفع ہوں. ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب آزادانہ رندانہ دیا.
واز کی درخواست کی، اس کا جواب کہا کہ خان صاحب میں اور واز صلاح کار کو جاؤ من خراب کو جا۔ پھر جب زیادہ اصرار کیا کہا کہ ہاں ایک طرح کہہ سکتا ہوں، کیا واز ایک طرح کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے، میں واز کر دوں گا۔ عبد الرحمان خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے کہ ایسا طریقہ کیا ہوگا کہ جس کا انتظام نہ ہو سکے۔ یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے جس کا ہم انتظام کریں اور آپ باز گئیں؟ ماموں صاحب بولے، توجہ ہے، ماموں صاحب بولے میں بالکل ننگا ہو کر، ہنسے نہیں، میں بالکل ننگا ہو کر، بات سنیں، میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے، دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں بڑوا ہے رے بڑوا، بڑوا ہے رے بڑوا، اور اس وقت میں حقائق کو معارف بیان کروں۔ لیجیے جناب، لیجیے، یہ ہے جناب والا معرفت، یہ ہے جناب ان کی حقیقت، یہ ہے ان کی بزرگی، یہ ہے ان کی درویشی، اور یہ ہے ان کے حکیمانہ کلمات، اور یہ ہے ان کی محققانہ باتیں، اور یہ حضرت تھانوی کے ماموں جان۔ ماشاءاللہ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، اور یہ ان کے واز کا موقع ہے جی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھانوی صاحب کے صحیح عقیدت مند مولوی ضیاء اللہ شاہ بخاری یا بگھوڑا عطاء الرحمان یا اور بگھوڑے ان کے مولوی جو کئی مرتبہ ہم سے بھاگ چکے ہوئے اور ہمارے پرانے سوالات ان کے سر کے اوپر کر دیں، جن کا جواب ابھی تک نہیں دے سکے، وہ اگر اپنے تھانوی صاحب کی طرف اپنی جو نسبت روحانی کرتے ہیں یہ حلال کی نسبت کرتے ہیں، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ تھانوی جی کی عارف کامل بزرگ درویش ماموں کے طریقے سے کم از کم ایک مرتبہ شاہ اور عطاء الرحمان دونوں گجرات کے اندر اس طریقے سے واز کر کے دکھا دے، ہم مان لیں گے کہ یہ پکے توحیدیے ہیں، ہم تسلیم کر لیں گے کہ یہ پکے دیوبندیے ہیں، وگرنہ پھر ان کو دیوبندی اور توحیدیے کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور باقی قسطیں سن لیجئے کہ باقی قسطیں باقی ہیں، بہت ساری ہیں، ڈھیر ساری ہیں، اگر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی ان کو ساتھ لے کر پھر حاضر ہوں گے۔